اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب نادر درس نمبر 504 میں نادر کرنے والے کی شرائط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ شہید اول نے مختصر کتاب لمعہ میں 50 سے زیادہ ذیلی اور ضمنی کتابوں کی بحث کی ہے، تو اس کتاب ناظر میں ناظر و منت اور قسم وغیرہ کے احکام بیان کیے جائیں گے، تو اس درس میں ناظر کرنے والے کی شرائط ذکر ہونے والی ہیں۔ ناظر میں کمال، اختیار، قصد، اسلام اور آزادی کی شرط ہے۔ مذکورہ شرائط سے خارج ہونے والے افراد کا بیان آنے والا ہے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ ناظر لغت عرب میں اچھائی یا برائی کے وعدے کو کہتے ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے کسی کام کو انجام دینے یا کسی کام کو ترک کرنے کو اپنے اوپر لازمی قرار دینا، قربتاً الی اللہ۔ تو اس کی مشروعیت پر قرآن کی آیات اور روایات معصومین بکثرت دلالت کرتی ہیں۔ سورہ انسان میں ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، اور سورہ حج میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ آیت 29، اور روایات بھی اسی طرح ہیں، کچھ روایات اسی بحث میں بیان کی جائیں گی۔ جو شخص ناظر و منت مانتا ہے تو اس میں چند شرائط ہیں تاکہ اس کی ناظر صحیح ہو اور لازمی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کمال رکھتا ہو، یعنی بالغ اور عاقل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ ناظر کرے، نہ کہ مجبور ہو کر۔ اور تیسری شرط ہے کہ صیغہ ناظر کے معنی کا قصد و ارادہ رکھتا ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور پانچویں شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کتاب الناظر وتوابعہ من العہد والیمین وشرط الناظر الکمال بالبلوغ والعقل والاختیار والقصد الى مدلول الصیغۃ والاسلام والحریۃ۔ کتاب ناظر اور اس کے توابع عہد و یمین اس کے توابع شمار ہوتے ہیں، تو ان کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناظر کے جو توابع ہیں، جو ملحقات ہیں، وہ عہد اور یمین، قسم، دو چیزیں ہیں، تو یہاں پر جمع کا لفظ استعمال کیے ہے توابع۔ حالانکہ توابع جو علم نحو کے لحاظ سے جمع ہوتی ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے، اس کے لیے تو نے تثنیہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ شہید اول کی مراد توابع جو جمع ہے وہ اس کا لغوی معنی ہو۔ لغت میں جمع 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے بولی جاتی ہے، اور منطق میں بھی یہی اصطلاح ہوتی ہے، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کے لفظ اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ وَشَرْطُ النَّاظِرِ، ناظر کرنے والے کی شرط، پہلی شرط الکمال ہو، کامل ہونا چاہیے، بالبلوغ والعقل، بالغ ہو اور عاقل ہو۔ دوسری شرط ہے اختیار رکھتا ہو، اپنے ارادے کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ ناظر کرے، مجبور ہو کر نہ کرے۔ والقصد الی مدلول الصیغہ، اور ناظر کے صیغہ کے معنی کا قصد اور ارادہ رکھتا ہو۔ والاسلام، و اسلام اس میں شرط ہے۔ والحریت، و آزاد ہونا بھی اس میں شرط ہے۔ فلا ينعقد ناظر الصبی والمجنون مطلقا، پس جب ناظر کرنے والے میں شرائط بیان ہو گئیں، پہلی شرط تھی کمال، بالغ ہو، عاقل ہو، پس بچے کی ناظر اور مجنون و پاگل کی ناظر منعقد نہیں ہوتی مطلقاً بہر صورت۔ اس میں بہت ساری صورتیں شامل ہوتی ہیں، چاہے بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز، بچے کی عمر 10 سال ہو یا اس سے کم، دیوانہ اور پاگل چاہے اطباقی ہو یا ادواری ہو، یعنی کبھی کبھی اس کو دورہ پڑتا ہو یا ہمیشہ وہ پاگل اور دیوانہ ہو۔
ولل مکرہ، اور اسی طرح شرط ہے کہ اختیار کے ساتھ اپنا ناظر مانے، تو مکرہ یعنی جس کو مجبور کیا گیا ہے تو اس کی بھی ناظر صحیح نہیں ہوگی۔ ولا غیر القاصد، اسی طرح جو شخص ناظر کے صیغہ کے معنی کا قصد اور ارادہ نہیں کرتا، اگرچہ وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اس پر واجب نہیں ہوگا اس کو پورا کرنا۔ کا موقع صیغت ہی عابثا، جیسے کوئی شخص فضول میں صیغہ ناظر کو جاری کرتا ہے، ایقاع کرنا، اس کو واقع کرنا، عابثا او لاعبا، یا لہو و لعب کے طور پر، کھیل کود کے طور پر اس کو بولتا ہے، او سکران یا مدہوشی کی صورت میں، او غاضبا غضبا یرفع قصدہ الیہ، یا اتنے غیظ و غضب اور غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے قصد اور ارادے پر کنٹرول نہیں رکھتا اور وہ ناظر مان لیتا ہے غصے میں، تو وہ بھی کافی نہیں ہوتی، اس کو بھی پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ جب بولے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ غاضبا غضبا، ایسا غضبناک شخص، یرفع قصدہ الیہ، جو اس کا غیظ و غضب اور غصہ اس کے قصد کو اس معنی سے اٹھا دے۔ ولل کافر مطلقا، اسی طرح کافر کا بھی بطور مطلق ناظر صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ مطلقاً سے تو مراد یہ ہوگا کہ چاہے کافر ذمی ہو، اہل کتاب ہو، یہود و نصارہ، چاہے کافر حربی ہو، لتعذر القربۃ علی وجہھا منہ، چونکہ یہ جو ناظر ہوتی ہے عبادت ہوتی ہے اور کافر سے قصد قربت انجام نہیں ہو سکتی، یعنی چونکہ جو بندہ کافر خدا کو نہیں مانتا یا اس کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ پھر اپنے رب کی قربت کا ارادہ اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح خداوند متعال چاہتا ہے، اگرچہ وہ خدا کو مانتے ہیں یہود و نصارہ، لیکن اس طرح کی قصد قربت نہیں کر سکتے جس طرح اسلام میں اس کو شرط قرار دیا ہے۔ چونکہ نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی اسلام میں جو قصد قربت ہوتی ہے اس میں شرط ہے۔ لتعذر القربۃ علی وجہھا منہ، چونکہ کافر سے قصد قربت کو کما حقہ انجام دینا اور صحیح طریقے سے انجام دینا مشکل ہے۔ وَإِنِ اسْتُحِبَّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ لَوْ أَسْلَمَ، اگرچہ کہ اگر اس نے حالت کفر میں ایک ناظر مانی تھی اور بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے تو اس ناظر کو پورا کرنا مستحب ہے۔ ولا نظر المملوک، اور اسی طرح غلام کی ناظر کرنا بھی وہ صحیح نہیں ہوتا۔ الا ان یجیز المالک قبل ایقاع صیغتہ او بعدہ علی المختار عند المصنف، مگر دو صورتیں ہیں جس صورت میں غلام کی ناظر کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ مالک اجازت دے قبل ایقاع صیغتہ، غلام نے ناظر کا صیغہ بھی نہیں پڑھا، اس سے پہلے اس کو مالک اجازت دیتا ہے کہ آپ ناظر مان سکتے ہیں، تو اس کی ناظر صحیح ہوگی۔ او بعدہ علی المختار عند المصنف، یا مصنف کے نزدیک جو پسندیدہ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلام بغیر اجازت کے صیغہ ناظر کو جاری کرتا ہے اور مالک اس کو بعد میں اجازت دے دیتا ہے بعد میں، تو بھی اس کی ناظر صحیح ہوگی۔ او تزول الرقبۃ قبل الحل لزوال المانع، یا پھر اس نے غلامی کی حالت میں ناظر مانی ہے لیکن مالک کے اجازت دینے سے پہلے اور مالک کے اسے منع کرنے سے پہلے وہ آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ ناظر صحیح ہوگی۔ تزول الرقبۃ، یعنی غلامی ختم ہو جائے، قبل الحل، اس کی ناظر کے صیغے کو ختم کرنے سے پہلے، لزوال المانع،
وہ کیوں صحیح ہو جائے گی؟ چونکہ اب معنی نہیں رہا. پہلے جو معنی ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ غلام ہے، مالک کی اجازت اس کو نہیں ملی. اب مالک نے اس کی ناظر کے صیغے کو ختم بھی نہیں کیا تھا اور اس کو آزادی بھی مل گئی، تو اب یہ اس کو باقی رکھ سکتا ہے. یہ دو صورتیں ہیں. تو ناظر کے صحیح ہونے کی جو شرائط بیان کی ہیں اور خود ناظر کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس میں کمال ہے بلوغ و عقل کے ذریعے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ اس کو شرط مانتے ہیں. اور حدیث رفع قلم بھی اس کی دلیل ہے، چونکہ نابالغ اور دیوانے سے شرعی احکام کی ذمہ داری کا جو قلم ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے. اور دوسری شرط ہی اختیار کے ساتھ ہو ناظر مانے، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ اس کو شرط مانتے ہیں. اور مکرہ اور مجبور جو ہوتا ہے اس کی ناظر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ ناظر کو وفا کرنے میں اس وقت لازم ہوگا کہ جب وہ اختیار کے ساتھ اس کو انجام دے. اور اس کے لیے بھی حدیث رفع جاری ہوتی ہے، چونکہ اس میں رفع عن امتی تسعۃ جو حدیث ہے اس میں مکرہ کے افعال کو اٹھا لیا گیا ہے. اور یہ جو حدیث رفع ہے وسائل و شیعہ باب 56 ابواب و جہاد النفس میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث اول. اور یہ توحید خصال شیخ صدوق سے منقول ہے اور اس کی سند بھی معتبر ہے. اور ایک اور شرط ہے کہ وہ قصد و ارادہ رکھتا ہو صیغہ ناظر کے معنی کا، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، یہ شرط ہے. اور چونکہ جب وہ قصد و ارادہ نہیں رکھتا تو اس کی عبارت گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی عبارت کا وجود عدم کے برابر ہے. تو سویا ہوا شخص ناظر کا صیغہ جاری کرے، بے ہوش شخص اور مست شخص، نہایت ہی غضبناک شخص، تو یہ سب جو ہے ان کی ناظر منعقد نہیں ہوگی. اسلام کی شرط ہے ناظر میں، چونکہ ناظر میں قاصد قربت شرط ہوتی ہے اور کافر اس کو انجام نہیں دے سکتا اپنی تمام اقسام کے ساتھ. ہاں اگر کافر نے ناظر کی پھر مسلمان ہو گیا تو اس کو کفر کی حالت میں کی ہوئی ناظر کا پورا کرنا مستحب ہے، جیسا کہ بہت سے فقہاء شیعہ نے صراحت کی ہے. اور غیر شیعہ منابع سے روایت ہے کہ ثانی نے نبی اکرم سے عرض کی، انی کنت نظرت اعتکاف لیلہ فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں رات کے اعتکاف کی ناظر کی. تو نبی اکرم نے فرمایا، اوف بناظرک، اپنی ناظر کو پورا کرو. جواہر الکلام جلد 35 صفحہ 357 میں موجود ہے، اور مسالک الافہام جلد 2 صفحہ 204 میں موجود ہے. تو یہ ایک عنوان ہے کہ جو نبوی روایات غیر شیعہ منابع سے لی جاتی ہیں اور ان سے مختلف موارد میں استفادہ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ شیعہ فقہاء اس کی سند کو نہ مانتے ہوں، لیکن تسامح در ادلہ سنن کے تحت اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اگر کہا جائے کہ کافر جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو تو وہ تقرب کر سکتا ہے، اگرچہ اس کو ثواب نہ ہو، چونکہ وہ نبوت خاصہ کا ایمان نہیں رکھتا. اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کی ناظر صحیح ہونی چاہیے، تو یہ بھی نظریہ بہتر ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض فقہاء اس کے قائل بھی ہوئے ہیں. اور آخری شرط ہے حریت اور آزادی، آزاد شخص ناظر مانے. تو مملوک کی ناظر صحیح نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا سید و سردار مولا و مالک اس کو اذن دے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اذن مولا اور مالک کے ساتھ اس کی ناظر صحیح ہوگی، جیسا کہ مسالک الافہام فی شرح شرع الاسلام شہید ثانی کی کتاب میں ہے، اور ریاض المسائل علامہ طباطبائی سید علی کی کتاب میں ہے. اور اس کے لیے روایت بھی پیش کی جاتی ہے، قرب الاسناد کی روایت ہے، ان علی علیہ السلام کان یقول لیس علی المملوک ناظر الا ان یأذن له سیدہ، کہ مملوک اور غلام کی ناظر نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا مالک اس کو اجازت دے. وسائل و شیعہ باب 15 کتاب الناظر و عہد حدیث دوم.
اور یہ جو فرمایا ہے کہ بچے اور مجنون کی ناظر صحیح نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے دلیلیں دی ہیں کہ کامل ہونا چاہیے ناظر ماننے والا، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ بچے کی اور مجنون کی بطور مطلق ناظر صحیح نہ ہو، چاہے وہ ممیز ہو یا نہ ہو، مجنون ادواری ہو یا اطباقی ہو۔ مکرہ یعنی مجبور شخص، اس کی بھی ناظر صحیح نہ ہو، اور کافر کی بھی بطور مطلق صحیح نہ ہو ناظر کرنا، چونکہ قاصد قربت وہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک غلام کی ناظر کے بارے میں بحث ہے تو اس میں اختلاف موجود ہے کہ اگر صیغہ ناظر جاری کرنے کے بعد مالک اس کو اجازت دے، تو جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ مصنف شہید اول کے منتخب نظریے کے مطابق یہ صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا غلام کی ناظر صحیح ہونے میں شرط ہے کہ پہلے سے اس کو اجازت ہو، یا بعد میں بھی اجازت دے تو وہ عقد فضولی کے تحت صحیح ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ تو اب مشہور فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ اس کی ناظر بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور بعض نے فرمایا ہے، تو مشہور فقہاء شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر اس نے پیشگی اذن و اجازت کے بغیر صیغہ ناظر جاری کیا تو اس کا مالک اس کو ختم کر سکتا ہے اور اجازت دے سکتا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اصلاً وہ ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر، اگر پیشگی اذن و اجازت کے بغیر وہ منت مانے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ ناظر اذن پر موقوف ہے، جیسا کہ روایت سے بھی ظاہر ہے۔ اور اس کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے کہ زوجہ اور بیوی کی جو ناظر ہوتی ہے وہ شوہر کے اذن پر موقوف ہے اور مشروط ہے اس کے ساتھ۔ صحیح ہے، عبداللہ بن سنان جلیل القدر سکہ کوفی وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقۃ ولا تدبیر ولا ہبۃ ولا ناظر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکاۃ او بر والدیها او صلۃ رحمها۔ وسائل الشیعہ باب 15 کتاب ناظر و عہد حدیث اول۔ بیوی کے لیے شوہر کی موجودگی میں غلام کو آزاد کرنا، صدقہ دینا، غلام کو موت کے بعد آزاد کرنے کا وعدہ کرنا اور ہبہ کرنا، اور اپنے مال سے ناظر ماننے میں اجازت نہیں ہے مگر جب اس کا شوہر بھی اس کو اجازت دے، مگر حج ہو، زکوٰۃ ہو، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہو یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہو۔ تو یہ مشہور متأخرین فقہاء شیعہ کا نظریہ ہے، جیسا کہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے، اور علامہ ہلی نے اپنی بعض کتابوں میں اور شہید اول نے دروس میں بیٹے کی ناظر کو موقوف قرار دیا ہے والد کے اذن پر، اور باب ناظر میں تو الحاق کی نص نہیں کی گئی، اور یمین کے باب میں الحاق کی نص موجود ہے، وہ ابن قداح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لا یمین لولد مع والدہ ولا للمرأة مع زوجہا ولا للمملوک مع سیدہ۔ وسائل الشیعہ باب 10 کتاب الایمان حدیث اول۔ یعنی بیٹے کے لیے قسم نہیں ہے جب اس کا والد اجازت نہ دے، اور شوہر کے اذن کے بغیر عورت کی بھی قسم نہیں ہے، اور آقا اور مالک کی اجازت کے بغیر مملوک کی بھی قسم نہیں ہے۔ صحیح منصور بن حازم جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یمین للولد مع والدہ ولا لمملوک مع مولاہ ولا للمرأة مع زوجها ولا نظر فی معصیہ ولا یمین فی قطیعہ۔ تو اس کا بھی معنی ابتدا سے وہی ہے، اور آخر میں جو اضافہ ہے کہ معصیت میں ناظر نہیں ہوتی اور
قطع رحمی میں قسم بھی نہیں ہوتی۔ تو الحاق کی وجہ یہ ہے کہ ناظر مشابہ ہوتی ہے یمین کے، التزام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور قربتاً اللہ اس کام کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے، اور بہت سارے احکام بھی ان کے مشابہ ہیں، اور ناظر کو بہت سی روایات میں یمین کا نام بھی دیا گیا